ایسا نہیں ہے کہ یہ جنریشن والے کوئی برے لوگ ہیں، بٹ مجھے لگتا ہے نا کہ ہماری جنریشن سے بہت سارے لوگوں کو گلے ہیں، شکوے ہیں، شکایت ہیں، کیونکہ ہم تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیں صبر کی کمی ہے، ہمیں قربانیاں دینے نہیں آتی، اور ایسے تو گھر نہیں چلتے جس طرح سے ہم چلا رہے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو جنریشنل ٹراما تھے، ایک نسل سے دوسری نسل تک والے، وہ سب ٹراما کو ہم نے آگے لے جانے کے لیے یا خود کے لیے اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ کہیں نہ کہیں اور کوئی نہ کوئی ہم سے ناراض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جنریشن نے کسی کے حق مارے جانے پر خاموش رہنا صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ اس جنریشن نے بے وجہ کی صفائی دینا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ اس جنریشن نے بے وجہ کے کسی کے منہ پھلانے پر منت سماجت کرنا، منانا ضروری نہیں سمجھا۔ اس جنریشن نے لڑائی جھگڑے کو نہیں، اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دینا زیادہ ضروری سمجھا۔ ہم زیادہ تجربہ کار تو نہیں ہیں زندگی کو لے کر، لیکن اتنا کہیں گے تب کی عورتوں کے دل، دماغ، ذہنی سکون، ارمان، جذبات اور سیلف رسپیکٹ ایک ایک چیزوں کو کوٹ کر گھر کی بنیادوں میں ڈالا جاتا تھا، اور ایسے گھر کو گھر نہیں قید کہتے ہیں۔ اور ایک بات، جب ہم اپنی ذہنی سکون کے ذمہ دار ہم خود نہیں بنتے ہیں، تب تک کوئی سکون سے رہنے نہیں دیتا ہے۔ ہمیں بھی صبر ہے، لیکن ان عورتوں جتنا اور اس زمانے جتنا صبر نہیں ہے۔ اور یہ زندگی ہے، یہاں پر صبر نہ کرنا پڑے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب صبر کا لفظ آتا ہے نا، تو لوگوں کا ایک الگ ہی ذہن بنا ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے میرے ساتھ غلط کیا اور میں اس پر خاموش ہو جاؤں، یا سوسائٹی میں کچھ لوگوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہم اس پر خاموش رہیں، گھر میں بھی کسی کے ساتھ یا خود کے ساتھ غلط ہو جائے تو اس پر بھی خاموش رہیں۔ اگر آپ اس کو صبر کہہ رہے ہیں تو یہ صبر نہیں ہے۔ آپ کو غلط چیزوں پر، غلط باتوں پر، غلط جگہوں پر آواز اٹھانی چاہیے۔ جو چیز غلط ہے، غلط چیزوں پر خاموش رہنا، صبر کرنا، اس کو صبر نہیں کہتے۔ ایکچول میں صبر اس کو کہتے ہیں جب آپ حق پر کھڑے رہو۔ حق پر کھڑے رہنے کے بعد جو تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا، مشکلوں کو برداشت کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ میرا کہنا سننا تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے، اب آپ لوگ اپنا بتائیے گا کمنٹ میں۔ ویڈیو یہیں پہ ختم ہو رہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔